السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں کلاس 12 کے لیے۔ غزل، نظم، انشائیہ اور خاکہ کی تعریف، یہ چار میں نے اسی لیے منتخب کیا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے سوالات آتے ہی رہتے ہیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ پوچھے جائیں گے، اس لیے آپ ان چاروں کی تعریف کو ضرور یاد کر لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزل کی۔ غزل عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف ایجاد کی، جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا ہے۔ اور اگر فارسی شاعری کی بات کریں یا اردو غزل کی بات کریں تو اس کی تاریخ عشقیہ مضامین سے بھری ہوئی ہے۔ غزل کے پہلے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے مطلع کہلاتا ہے۔ بعض اوقات شعراء ایک سے زائد مطلع کہہ دیتے ہیں، جنہیں حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں بالعموم شعراء اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتے ہیں، اسی شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ نظم کی تعریف کیا ہوگی؟ نظم اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع کے بارے میں ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم کی صنف غزل کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ نظم میں خیال کے اعتبار سے وسط اور انتہا کا بھی ایک ارتقائی تسلسل رہتا ہے۔ نظم کے تمام اشعار بھی قافیہ اور ردیف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، جبکہ غزل کے اشعار میں معنوی ربط نہیں بلکہ خیالات میں انتشار ہوتا ہے۔ اس کے اشعار ضرور آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ اس طرح غزل کو چھوڑ کر دیگر اصناف سخن سب نظم کے دائرے میں شامل ہیں۔ شروع میں نظم گو شعراء نے فنی روایت اور ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے نظمیں کہیں، لیکن بعد میں سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی تبدیلیوں نیز مغربی نظم کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے نظم کی روایتی اسلوب میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ 19ویں صدی میں ایسی نظمیں لکھی گئیں جو ردیف قافیہ سے آزاد تھیں۔ اسی قسم کے نظم کو نظم معرہ یا آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری اردو کے نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ غزل اور افسانے کی طرح ہی خاکہ نگاری میں اختصار اور اشارے اور کنایے سے کام لیا جاتا ہے۔ اختصار خاکہ نگاری کی بنیادی شرط ہے۔ خاکہ میں کسی بھی شخص کی زندگی کے نقوش اور اس کے خد و خال اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ایک خاص تاثر کے ساتھ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ خاکہ دراصل کسی بھی شخص کا محض اسکیچ ہوتا ہے، مکمل تصویر نہیں۔ جو فرق افسانہ اور ناول میں ہے وہی فرق خاکہ اور سوانح نگاری میں ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں کسی بھی شخص کی زندگی کے تفصیلی حالات پیش کر کے اس کی مکمل تصویر میں رنگ نہیں بھرا جاتا، بلکہ اس کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر دلچسپ اور ضرورت کے مطابق ظریفانہ اسلوب میں اختصار کے ساتھ دھندلی سی تصویر پیش کرتا ہے، جس سے موٹے طور پر مذکورہ شخص کے متعلق قاری کے ذہن میں خاص تاثر کے ساتھ ایک شبیہ ابھرتی ہے۔ خاکہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ ایک مالی یا بھنگی ہو یا پھر کسی بڑی شخصیت کا۔ اردو میں سب سے پہلے مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا، اور اس طرح اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انشائیہ۔ انشائیہ کیا ہے؟ غیر افسانوں کی اصناف ادب میں انشائیہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صرف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط ہی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اصول ہوتا ہے۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سے ہونے لگے۔ اس لیے انشائیہ کو بے بات میں بات اور ذہنی ترنگ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی نثر نہایت شستہ اور شگفتہ بلکہ گاتی ہوئی ہوتی ہے، جو آسانی سے قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ انشائیہ نگار گویا نثر میں شاعری کرتے ہوئے اپنی ظریفانہ طرز اظہار سے قاری کی تفریح کا سامان بہم پہنچاتا ہے اور سنجیدہ غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں
اس کے بارے میں اگر آپ لائیو کلاس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی چیزیں جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اسے بہتر طور سے سمجھنے کے لیے آپ لائیو کلاس میں ضرور شامل ہو. اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.